کوہ کاف کی ان مخملی وادیوں میں جہاں بادلوں کے ٹکڑے زمین کو چومتے ہیں پرستان بسا ہوا تھا۔ یہاں کی صبح کی سورج کی کرنوں سے نہیں بلکہ پریوں کے جسم کے چھن کر نکلنے والے نور سے ہوتی تھی۔ چاروں طرف نیلم جیسے پانی کے چشمے بہتے تھے اور درختوں پر پھل نہیں بلکہ چمکتے ہوئے یاقوت اور مرجان لٹکتے تھے۔ شہزادی زویا اپنے محل کے سنگ مرمری برآمدے میں کھڑی تھی۔ اس نے موتیوں سے جڑا ہوا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے پنکھ پرندوں کی طرح نہیں بلکہ ریشم کے باریک دھاگوں جیسے تھے جو ہوا میں تیرتے وقت سترنگی روشنی چھوڑتے تھے۔ زویا دیکھو تو صحیح، آج چشمے شفا کا پانی کتنا صاف ہے، آفرین پری نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ وہ ایک بڑے سے سفید پھول کے اندر بیٹھی اپنی زلفیں سنوار رہی تھی۔ زویا نے مسکرا کر جواب دیا، آفرین، آج فضا میں ایک عجیب سی خاموشی ہے، جیسے پرستان کا ذرہ ذرہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ کیا تم نے محسوس کیا؟ پرندوں نے آج چہکنا بند کر دیا ہے۔ تبھی وہاں محروق پری اڑتی ہوئی آئی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کی سراہی تھی جس میں روحانی شربت بھرا تھا۔ شہزادی، آپ خامخواہ پریشان ہوتی ہے، ہمارے پرستان کی سرحدوں پر نورانی حصار لگا ہے، وہاں سے پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اس نورانی گھیرے کے ٹھیک باہر ایک گھنی اور کالی جھاڑی کے پیچھے دو سرخ انگارے جیسی آنکھیں ٹکی ہوئی تھی۔ وہ آذور تھا۔ وہ کوئی آمود نہیں بلکہ سایوں کا سوداگر تھا۔ وہ سیدھا حملہ کرنے کی بجائے چھپ کر وار کرنے میں ماہر تھا۔ آذور ایک درخت کے سائے میں دبکا ہوا تھا۔ اس کی نظریں زویا کے گلے میں چمکتے ہوئے نور کوثر لاکٹ پر ٹکی تھی۔ اس نے اپنی پھٹی ہوئی آواز میں فسفسا کر کہا، ہنس لو، ناچ لو، تمہاری یہ پاکیزہ دنیا بہت جلد میرے اندھیروں کی زد میں ہوگی۔ میں سیدھا سامنے نہیں آؤں گا، پہلے میں تمہاری ان خوشیوں کو دیمک کی طرح چاٹ جاؤں گا۔ پرستان کا رہن سہن نرالا تھا۔ وہاں کی پریاں دوپہر کے وقت سلگتے ہوئے لوبان کی خوشبو میں بیٹھ کر قدیمی کتابیں پڑھتی تھی اور شام کو ستار کی تان پر بادلوں کے اوپر رقص کرتی تھی۔ ان کی محفل ذکر اور تسبیح سے روشن رہتی تھی۔ گلفام پری جب سب سے چھوٹی اور چنچل تھی اچانک ٹھٹک گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے اس کے ٹھنڈے پنکھوں پر اپنی گرم سانسیں چھوڑی ہوں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ کون ہے؟ گلفام کی آواز کانپ گئی۔ آذور درخت کے پیچھے اور گہرائی میں چھپ گیا۔ اس نے اپنی کالی زبان اپنے ہونٹوں پر پھیری۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے یہ معصوم پریاں بے خوف ہو کر اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ اس نے ایک کالی پھونک ہوا میں چھوڑی جس سے پرستان کے سب سے خوبصورت چمیلی کے باغ میں ایک پھول کالا پڑ گیا۔ محروق نے ہنستے ہوئے گلفام کو پکارا، ارے او ڈرپوک، وہاں کیا دیکھ رہی ہو؟ آؤ، آج ہم پرستان کی جھیلوں میں موتیاں بکھیرنے ہیں۔ زویا نے گہری سانس لی اور دور ایک چیز کی طرف دیکھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا جو اسے نفرت کی آگ میں جھلسا دینا چاہتا ہے۔ پریاں اپنی مخملی دنیا میں مصروف تھی اور آذور اندھیرے میں بیٹھا ان کے ہر قدم کو اپنی شیطانی یادداشت میں درج کر رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہا تھا اس لمحے کا جب زویا اکیلی ہو اور پرستان کی روحانی ڈھال کمزور پڑے۔ اگلے دن جب سورج کی پہلی کرن نے کوہ کاف کی چوٹیوں کو چھوا تو پرستان کا منظر بدلا ہوا تھا۔ چشمے شفا کا پانی جو ہمیشہ شیشے کی طرح پاردرشی رہتا تھا آج کچھ دھندلا اور مٹمیلا سا نظر آ رہا تھا۔ پری اپنی صبح کی عبادت کے لیے جب وہاں پہنچی تو وہ ایک عجیب سی بے چینی نے انہیں گھیر لیا۔ آذور نے اپنی کالی پھونک کا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ سیدھا حملہ نہیں کر رہا تھا بلکہ پرستان کی پاکیزگی کو دھیرے دھیرے زہر بنا رہا تھا۔ اس نے ہوا میں ایک ایسی طلسمی گند گھول دی تھی جسے صرف روحانی مخلوق ہی محسوس کر سکتی تھی۔ گلفام جو کل سے ہی سہمی ہوئی تھی جب پھولوں کی کیاریوں کے پاس سے گزری تو اس کی چیخ نکل گئی۔
शहजादी, देखिए ये क्या हो रहा है। शहजादी जोया और महरूक दौड़कर वहां पहुंची। परिस्तान के वो फूल जो कभी मुरझाते नहीं थे, आज सिया पड़कर राख की तरह झड़ रहे थे। सबसे खौफनाक बात ये थी कि उन झड़े हुए फूलों की जगह जमीन पर काले सांपों की कीचली जैसी कोई चीज नजर आ रही थी। ये नूरी हिसार की कमजोरी नहीं है, जोया ने उस काली राख को छूते हुए कहा, बल्कि कोई गंदा साया सरहदों को लांघ चुका है। ये अंदरूनी मामला है। उधर आजूर ने अपनी अगली चाल चली। वह जानता था कि जब तक परियां एक साथ रहेंगी उसका जादू बेअसर रहेगा। उसने अपनी मायावी शक्ति से एक भ्रम पैदा किया। महरूब को अचानक हवा में अपने बिछड़े हुए अजीजों की आवाजें सुनाई देने लगी, जो उसे परिस्तान की घनी वादियों के उन हिस्से की तरफ बुला रही थी जहां नूरी हिसार था, सबसे कमजोर था। महरूब, रुको, वहां मत जाओ, जोया ने पुकारा। लेकिन महरूब जैसे किसी गहरी नींद में थी। वह तेजी से उन काली झाड़ियों की तरफ उड़ने लगी जहां आजूर घात लगाए बैठा था। आजूर ने अपने साए को फैलाना शुरू किया। उसने अपनी उंगलियों से एक काला जाल बुना और जोया के नूरे कोसर लॉकेट की चमक को मंद करने के लिए मंत्र बुदबुदाया। जैसे ही महरूब उस घने दरख्त के पास पहुंची, जमीन से काले हाथ निकले और उन्होंने उसके रेशमी पंखों को जकड़ लिया। महरूब की आवाज उसके गले में ही घुट गई। आजूर झाड़ियों के पीछे से बाहर निकला। उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने अपनी फटी आवाज में कहा, एक एक करके तुम्हारी खुशियां मेरे अंधेरे में समा जाएंगी। आज ये परी, कल तुम्हारा वो बेशकीमती लॉकेट और परसों पूरा परिस्तान। जोया ने जब देखा कि महरूब गायब हो गई है और आसमान का रंग अचानक सुर्ख होने लगा है, उसे समझ आ गया कि जंग शुरू हो चुकी है। उसने अपने गले के लॉकेट को छुआ, जिससे एक तेज नीली रोशनी निकली, लेकिन आजूर के फैलाए हुए काले कोहरे ने उस रोशनी को चारों तरफ से घेर लिया। जोया ने जब देखा कि उसकी सहेली महरूब को काले सायों ने जकड़ लिया है तो उसका दिल कांप उठा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने सीने पर हाथ रखा। उसे महसूस हुआ कि डर सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर भी घर कर रहा है। आजूर यही चाहता था कि परियों के दिलों में डर पैदा हो जाए, क्योंकि जहाँ डर होता है वहाँ रूहानी ताकत कमजोर पड़ जाती है। महरूब चीखना चाहती थी, पर आजूर के काले धुएं में उसका गला घोट रखा था। आजूर अपनी खौफनाक हंसी हंसा और बोला, शहजादी, तुम्हारी ये चमक, ये नूर सब मिट्टी में मिल जाएगा। देखो तुम्हारी सहेली की रूह कैसे तड़प रही है। जोया को लगा जैसे परिस्तान की हवाएं ठंडी पड़ गई हो, लेकिन तभी उसे अपने भाई, अपने उस्ताद की कही एक बात याद आई, अंधेरा कभी रोशनी को खत्म नहीं करता, वह सिर्फ रोशनी के छिपने का इंतजार करता है। जोया ने डरने के बजाय अपनी रूह की गहराई में जाकर उसने अपने नूरे कौसर लॉकेट को पूरी ताकत से पकड़ लिया और रोते हुए खुदा को याद किया। उसकी आंखों से निकले आंसू जब लॉकेट पर गिरे तो एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा कोहे कांप गूंज उठा। यह धमाका बारूद का नहीं बल्कि रूहानी पाकीज़गी का था। उस लॉकेट से सफेद और सुनहरी रोशनी की ऐसी लहरें निकली जैसे हजारों सूरज एक साथ चमक उठे हों। आजूर जो सायों का सौदागर था, उस नूर की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह दर्द से चिल्ला उठा, नहीं, ये कैसी आग है? आजूर चीखा। जोया ने मखमली आवाज में कहा, ये आग नहीं आजूर, ये उस यकीन का नूर है जिसे तेरे जैसे शैतान कभी नहीं समझ सकते। तूने परिस्तान के फूलों को काला किया, पर तू हमारी रूह को मैला नहीं कर सकता। रोशनी की उन लहरों ने महरूब के चेहरे की तरफ लिपटे काले हाथों को जलाकर राख कर दिया। महरूब आजाद होते ही जोया के गले लग गई। दोनों सहेलियों ने मिलकर जब ऊंची आवाज में दुआ पड़ी तो पूरे परिस्तान के मुरझाए हुए फूल फिर से खिलने लगे। चश्मे का गंदा पानी फिर से नीलम की तरह चमक उठा। आजूर अपनी जान बचाकर भागने लगा,
لیکن وہ جہاں جہاں پیر رکھتا زمین اسے ٹھکرا دیتی۔ وہ سایہ بن کر بادلوں میں چھپنا چاہتا تھا، مگر نورانی روشنی نے بادلوں کے کونے کونے کو روشن کر دیا تھا۔ آخر میں وہ ایک چیخ مارتے ہوئے دھوئیں میں بدل گیا اور گہرے گڈھے میں سما گیا۔ پرستان میں پھر سے سکون چھا گیا۔ پرندوں نے چہکنا شروع کر دیا اور ہواؤں میں پھر سے لوبان کی مہک گھل گئی۔ لیکن زویا جانتی تھی کہ برائی ہارتی ضرور ہے، پر وہ پھر سے سر اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور شکر ادا کیا کہ آج اس کی روح کی سچائی نے ایک بڑی تباہی کو ٹال دیا۔ آذور کی ہار نے اندھیری کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ وہ مرا نہیں تھا، بلکہ اپنی شکست کا زہر پینے واپس پاتال چلا گیا تھا۔ وہاں سائے اور جناتوں کا ایک پورا قبیلہ آباد تھا، جس کا سردار اہریمن تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ ایک معمولی پری نے اس کے سب سے ماہر سوداگر کو بے نقاب کر دیا، تو پاتال کی زمین غصے سے پھٹنے لگی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ پرستان کی تمام پریاں گہری نیند میں تھی۔ نوری حصاروی رات کی اوس میں ذرا مدھم پڑ گیا تھا۔ اچانک آسمان کا رنگ سیاہ نہیں بلکہ خوفناک سرخ ہو گیا۔ کوہ کاف کی چوٹیوں سے زمین کے پھٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ ہزاروں کی تعداد میں کالی پرچھائیں، جن کے ہاتھ میں آگ کی مشالیں اور لوہے کی زنجیریں تھیں، پاتال سے باہر نکل آئیں۔ یہ سایوں کا لشکر تھا۔ انہوں نے پرستان کی خوشبودار ہوا کو دھوئیں اور گندھک سے بھر دیا۔ حملہ! محروق کی چیخ نکلی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اڑ پاتی، ایک کالے سائے نے اسے زنجیروں میں جکڑ لیا۔ چاروں طرف کوہرام مچ گیا۔ گلفام اور سینکڑوں دوسری معصوم پریاں جو پھولوں کے بستروں پر سو رہی تھی، ان شیطانی ہاتھوں کی زد میں آ گئی۔ سایوں کا قبیلہ انہیں بے رحمی سے گھسیٹنے لگا۔ ان پریوں کے ریشمی پنکھ زمین پر رگڑ کھا رہے تھے اور ان کی روحانی چمک ان کالی زنجیروں کے چھوتے ہی بجھنے لگی تھی۔ شہزادی زویا اپنے محل سے باہر نکلی۔ اس کا نور کوثر لاکٹ خطرے کو بھانپ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی پیاری سہیلیوں کو کال کوٹری جیسے اندھیرے سائے اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ زویا، ہمیں بچا لو! گلفام کی آواز دور سے سنائی دی اور پھر وہ آواز زمین کے اندر سما گئی۔ اہریمن کا سیناپتی، جو ایک وشال کائی دھوئیں کا دیتے جیسا تھا، ہوا میں ٹھاس کرتے ہوئے بولا، شہزادی، تمہارے نور نے ہمارے بھائی کو تکلیف دی تھی، اب تمہاری یہ بہنیں پاتال کی کال کوٹریوں میں ہماری غلامی کریں گی۔ اگر ہمت ہے تو قدم رکھنا اس پاتال میں جہاں روشنی کا نام و نشان بھی نہیں۔ پلک جھپکتے ہی وہ سارا لشکر آدھی سے زیادہ پریوں کو لے کر زمین کے گہرے گڈھے میں اتر گیا۔ پرستان، جو کبھی خوشیوں کا گھر تھا، اب ایک اجڑے ہوئے باغ کی طرح خاموش اور ویران تھا۔ وہاں سے ٹوٹے ہوئے موتیوں کی مالائیں اور زمین پر بکھرے ہوئے پریوں کے پنکھ رہ گئے تھے۔ زویا تنہا کھڑی تھی۔ اس کا دل پھٹ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک ٹھنڈی آگ تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پرستان کی شہزادی ہونے کے ناطے اپنی بہنوں کو اس نرک سے واپس لائے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے۔ پرستان کی ویرانی دیکھ کر زویا کا دل لہو کے آنسو رو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ صرف رونے سے اس کی بہنیں واپس نہیں آئیں گی۔ پاتال کے ان خوفناک سایوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہے جو آگ اور مٹی دونوں کے راز جانتی ہو۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنی روحانی پکار کو کوہ آتش کی طرف بھیجا جہاں جینوں کا قبیلہ رہتا تھا۔ زویا نے اپنے پنکھ پھیلائے اور تیز رفتار سے آگ کے پہاڑوں کی طرف اڑ چلی۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دہکتے ہوئے لاوے اور اونچے پتھروں کے بیچ جنوں کے سردار سلطان زوران کا محل نظر آیا، جن صوباؤں سے گرم ہوتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے ایک پری کو اپنی سرحد پر دیکھا، ہزاروں جن آگ کی لپٹوں کی طرح اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ایک معصوم پری اس تپتی ہوئی وادی میں کیا کر رہی ہے؟ سلطان زوران کی آواز کڑکتی بجلی جیسی تھی۔ زویا نے نڈر ہو کر سر جھکایا اور کہا، اے آگ کے سلطان،
آج ایک پری مدد مانگنے آئی ہے۔ پاتال کے سایوں نے ہماری معصوم بہنوں کو قید کر لیا ہے۔ اگر آج آپ نے ساتھ نہ دیا تو وہ اندھیرا کل آپ کے پہاڑوں کی آگ کو بھی بجھا دے گا۔ سایوں کا سوداگر آذور اور اہریمن پورے کوہ کاف کو اپنی گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ زوران کی آنکھوں میں چنگاریاں بھڑک اٹھی۔ جن اور سایوں کی پرانی دشمنی تھی۔ اس نے اپنی بھاری تلوار زمین پر ماری اور کہا، ان سایوں کی اتنی ضرورت؟ جنوں کا قبیلہ کسی کا احسان نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی ظلم کو برداشت کرتا ہے۔ شہزادی، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اس وقت پورے قبیلے میں نگاڑے بجنے لگے۔ ہزاروں طاقتور جن کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اپنی ڈھالیں اور بھالے لے کر جمع ہو گئے۔ سلطان زوران نے زویا کو ایک روحانی چراغ دیا اور کہا، اس میں ہمارے قبیلے کی سب سے پرانی اور پاک آگ ہے۔ پاتال کے اندھیرے میں جب تمہاری روشنی کمزور پڑنے لگے تو اسے جلا لینا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ ایک طرف پریوں کا بچا ہوا نور تھا اور دوسری طرف جنوں کا جلال۔ زویا کے نیترتو میں جنوں کا یہ لشکر بادلوں کو چیرتا ہوا اس گڈھے کی طرف بڑھا جہاں سے پاتال کا راستہ شروع ہوتا تھا۔ ہوا میں نعرہ تکبیر اور روحانی منتروں کی گونج تھی۔ جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس کالے گڈھے کے معائنے کو اور چوڑا کر دیا۔ زویا نے دیکھا کہ نیچے میلوں تک صرف کالا دھواں اور چیخیں تھیں۔ تیار ہو جاؤ، سلطان زوران نے دہاڑ ماری، آج پاتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ زویا نے اپنے لاکٹ کو ہاتھ لگایا اور سب سے پہلے اس اندھیری گہرائی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے ہزاروں جن آگ کے گولوں کی طرح نیچے اترنے لگے۔ پاتال کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ پاتال کی گہرائیوں میں منظر روح کو کپا دینے والا تھا۔ وہاں اہریمن کی سفلش لشکر نے قید پریوں پر ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ پریوں کے مخملی پنکھ زنجیروں سے باندھ دیے گئے تھے اور ان کی روحانی چمک کو ختم کرنے کے لیے ان پر کالا تیزاب اڑیلا جا رہا تھا۔ جب زویا اور جنوں کا لشکر وہاں پہنچا تو پریوں کی چیخیں سن کر زویا کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ حملہ! سلطان زوران کی دہاڑ کے ساتھ ہی جنوں کے آگ گولوں کی بارش شروع کر دی۔ پاتال کی کاری دیواریں تھر تھرانے لگیں، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ سایوں کا یہ قلعہ صرف پتھروں کا نہیں بلکہ دھوکے اور طلسم کا بنا تھا۔ جیسے ہی جنہوں نے اپنی تلواریں اٹھائی، زمین سے لاکھوں کالے ہاتھ نکلے اور ان کے پیروں کو جکڑ لیا۔ آذور اور اہریمن نے اپنی پوری طاقت لگا کر ایک ایسا اندھیرا گہرا تیار کر لیا تھا جسے توڑنا ناممکن تھا۔ شہزادی، واپس بھاگو، یہ جال ہے، سلطان زوران چلایا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پاتال کی زہریلی ہوا نے جنوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنا شروع کر دیا۔ سایوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر ایک جن پر 100 سائے ٹوٹ پڑے۔ زویا نے اپنے لاکٹ کو نور پھیلایا، لیکن اہریمن نے اپنی طلسمی گدا سے زمین پر ایسی چوٹ کی کہ پورا پاتال ہل گیا اور زویا کی روشنی مدھم پڑ گئی۔ جنگ خوفناک موڑ لے چکی تھی۔ جن لہولہان ہو کر گر رہے تھے اور زویا اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بہنوں کو اور زیادہ ظلم سہتے دیکھ رہی تھی، پر وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ اہریمن کی شیطانی ہنسی گونجی، یہاں تمہارا نور نہیں، میرا اندھیرا خدا ہے۔ ہار طے تھی۔ سلطان زوران نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور زبردستی سے پیچھے کی طرف کھینچا۔ شہزادی، اگر آج ہم سب یہاں ختم ہو گئے تو انہیں کبھی کوئی نہیں بچا پائے گا، ہمیں پیچھے ہٹنا ہوگا۔ بھاری من اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ زویا اور بچے ہوئے جنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ جب وہ واپس کوہ کاف کی زمین پر آئے تو سورج ڈھل رہا تھا، پر استانا پہلے سے بھی زیادہ ویران تھا۔ زویا نے پیچھے مڑ کر اس کالے گڈھے کو دیکھا جو اب بند ہو چکا تھا۔ اس کی بہنیں اب بھی اس نرک میں تھیں اور وہ ایک ہاری ہوئی شہزادی کی طرح خالی ہاتھ لوٹ آئی تھی۔ پرستان کی وادیوں میں آج پھولوں کی مہک نہیں بلکہ ہار کا ماتم تھا۔ زویا نے اپنے بجھے ہوئے لاکٹ کو دیکھا اور پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ آج اندھیرا جیت گیا تھا اور نور کو اپنی پہلی سب سے بڑی ہار کا
سامنا کرنا پڑا تھا۔